السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف نوعیت کے معاملات اور مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور سالہ سال عوامی مسائل کے حوالے سے بات کرتے آئے ہیں۔ اپنے پروگرام کے ذریعے کوشش کی کہ ان مسائل کے حوالے سے بات کی جائے زیادہ جن کا براہ راست تعلق ایک عام آدمی سے ہے، اور جو ایک عام آدمی کی اس وقت حالت زار ہے، میرے خیال میں ہم سب ہی نوحہ کناں ہیں، اور خاص طور پہ اس شہر کے رہنے والے، شہر کراچی جس کا نام ہے، بڑے بدقسمت ہم لوگ ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک ہمارے پاس صرف بتانے کے لیے اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ٹریفک حادثات میں کتنے لوگوں کی جان گئی، شہر میں جگہ جگہ یہ ٹھیلے اور پتھارے ہیں، اور اس طرح کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں، اور نہ جانے اس طرح کے کتنے واقعات رونما ہو رہے ہیں مختلف قسم کے۔ وہ یہی کچھ ہمارا سلسلہ رہ گیا ہے۔ باقی ماندہ مسائل جو ہیں، گیس، بجلی، پانی کی لوڈ شیڈنگ، سالہ سال سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور گو کہ ماہ مبارک کا اختتام ہو چکا ہے، تاہم اس کے باوجود یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جب عید کا موقع ہے، تہوار کوئی آئے، تو اس کے اوپر خوشیوں کی بات کی جائے، کچھ اس قسم کی گفتگو ہو جس سے سننے والے محسوس ہو سکیں۔ لیکن ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ جس طرح ہمارا ماہ مبارک گزرا ہے، میں اس سے پہلے بھی یہ بات کئی مواقع پر عرض کر چکا ہوں کہ خوشی کے موقع کے اوپر اچھی باتیں کی جانی چاہیے، اچھے پیغامات دینے چاہیے، لیکن جس شہر کا حال یہ ہو کہ جہاں پر ایک صف ماتم بچھا ہوا ہو، وہاں پر پھر مبارک باتیں دینا ایک دوسرے کو، اور قہقہے اور ٹھٹے لگا کر ہنسنا، یہ بڑی عجیب سی بات، مضحکہ خیز لگتی ہے۔ تو ہم تو اس سے باز آئے اور باز رہیں گے۔ جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ تو کچھ اسی طرح کی عیدیں ہوتی ہیں کہ گھروں کے اندر جنازے پڑے ہوتے ہیں، اور لوگ بیچارے ایک دوسرے کی صرف شکلیں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو عید کا موقع کیونکہ آ ہی گیا ہے، اور مذہب اسلام کے ماننے والے، ان کے اوپر یہ اوبلیگیشن ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ رمضان کے بعد اس کے مکمل ہونے پر عید جو ہے وہ منائی جاتی ہے، تو اس عید کو مذہبی تہوار کے طور پر منائیے۔ لیکن ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ جہاں پر اتنی غیر معمولی صورتحال ہے، وہاں پر سادگی سے عید منانے کو ترجیح دیجیے۔ حالات بالکل بھی سازگار نہیں ہیں، اور پورے پاکستان کے حالات تو ایک طرف، لیکن اس شہر کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ میں طویل عرصہ ہو چکا ہے اس شہر کے حوالے سے پروگرام کرتے ہوئے، اور جو یہاں کی حالت زار ہے، اس پہ قطعی یہ دل نہیں کرتا کہ یہاں پر بیٹھ کے مبارک باتیں دوں یا آپ کو اچھی اچھی باتیں بتاؤں۔ تو بہرحال عید کے حوالے سے پروگرام رکھا گیا ہے، مہمان بھی اسی حوالے سے ہم نے یہاں پر مدعو کیے ہیں جن سے عید کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ معزز مہمانوں کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا، اور اس کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو بڑھائیں گے آگے۔ سب سے پہلے معزز مہمان جناب سلمان بیگ صاحب تشریف فرمائیں، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور عید کی مبارکباد بھی آپ کو دیتا ہوں، قبول کیجیے۔ ان کے ہمراہ تشریف فرمائیں نسیم زہرا، جو کہ فاؤنڈر ہیں اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں آئی کیو ٹیلز اینڈ سی ایس آر ایونیو، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش، عید مبارک آپ کو بھی۔ ان کے ہمراہ تشریف فرمائے ڈاکٹر محمد یحییٰ انجم صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ ایک نجی فلاحی تنظیم بھی چلاتے ہیں، مختلف حوالوں سے کام بھی کر رہے ہیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے، اور ایسے کم لوگ میسر ہیں جو اس معاشرے کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اپنے ذمہ بہت ساری ذمہ داریاں آپ نے لی ہوئی ہیں، اور جن کا مسائل کا تعلق ایک عام آدمی سے، ایک عام پاکستانی سے، اس کے حوالے سے بہت سنجیدہ نوعیت کے کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، عید کی مبارکباد دیتا ہوں، آپ کو بھی عید کی مبارکباد۔ سلمان صاحب، صورتحال کا جائزہ لینا ضروری ہے، لیکن کیونکہ عید کا موقع ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ وہ روایتی جملے اور روایتی سوالات جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے، یہ ہماری مجبوری ہے کہ وہ آپ مختلف پروگرامز میں دیکھتے ہیں جی عید کیسے مناتے ہیں، تو ہمارا بھی سوال زیادہ مختلف نہیں ہوگا آج کے دن، وہی سوال کروں گا، روایتی وہی جملے دہراؤں گا۔ عید کیسے مناتے ہیں ذرا یہ بتائیے جی۔ یقیناً اپنے کو ساتھ منائی جاتی ہے، فیملی کی سب سے پہلے پریورٹی ہوتی ہے، فیملی سے، والدین سے آپ ان کے ساتھ عید منائیں، خوشیاں منائیں، اور میں نا امیدی نہیں کہوں گا کبھی کہ نا امید ہو انسان، امید رکھے دیکھیں، آس پاس خوشیاں بانٹیں، یکجہتی پیدا کریں آپس میں، اور جب تک ہم ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں، انٹریکٹ نہیں کریں گے نا، تو یہ معاملہ حل نہیں ہوتا، خوشیاں نہیں بانٹتی۔ بالکل صحیح۔ آپ غم بانٹنے کے لیے بہت آسان کام ہے، غم بانٹیں، لیکن ابھی خوشیاں بھی بانٹنی چاہیے، خوشیاں زیادہ پرسنل نہیں ہونی اچھی چاہیے، بات کر اس کو ہم بانٹیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور کیونکہ یہ مہینہ مارچ کا گزرا ہے، بھی ہمارے 23 مارچ منا کے گزرے ہیں ہم، تو اس میں یکجہتی بہت ضروری ہے،
یکجہتی نہیں ہوگی نا, آپ یونٹی نہیں پیدا کریں گے قوم کے اندر, آپس میں, دوستوں میں, دوسرے میں, بہت خوبصورت باتیں کرائیں. تو وہ اس سے جب تک معاملہ بڑھتا نہیں, حل نہیں ہوتا. اور پھر سہولیات دیں لوگ, یعنی ایک آسانیاں پیدا کریں جیسے حکم باری تعالیٰ بھی ہے. یہ چیزیں بیسکس ہے نا. گریونس ہوتے ہیں لوگوں کے شکایتیں ہوتی ہیں, جب بچوں کا خیال نہیں کیا تو بچے بگڑ جاتے ہیں, تربیت نہیں ہوتی ان کی. جب تربیت نہیں ہوگی تو معاشرے میں پھر بگاڑ آئے گا, جو آج ہمیں دکھ رہا ہے ملک کے اندر. تو بہرحال خوشی کا موقع ہے, اس خوشی کے موقع کو بانٹیں اور ختم کریں. ان لوگوں کے پاس بھی جا کے ملیں جن سے آپ ناراض تھے یا جو آپ سے ناراض تھے. یہ موقع ہوتا ہے, موقع ہوتا ہے جی, کہ آپ خوشیاں بانٹیں, مٹھائی بانٹیں, تسلیاں دیں لوگوں کو. اور رہ گیا جو حالات آپ چل رہے ہیں ملک کے, تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں سوچنا پڑے گا بہت. اب آج سے پلاننگ کر لیں, نہیں کی پہلے تو آپ کر لیں, موقع دیں لوگوں کو, لوگوں کے پاس جائیں. جانے سے مسئلہ حل ہوتا ہے, جانے سے مسئلہ حل ہوتا ہے. بڑی اچھی بات کر رہے ہیں, کانوں کو بڑی بھلی لگتی ہے, بڑی اچھی گفتگو آپ کر رہے ہیں, لیکن یہ سب سے مشکل کام ہے. آپ کر کے دیکھ لیجئے, ہمارے جیسے جو حالات کے ستائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, اور ان ساری چیزوں کا شکار ہوتے ہیں, ان کے لیے سب سے مشکل کام ہے کہ وہ جا کر جس نوعیت کے ہمارے معاملات آج کل ایک دوسرے سے ہو چکے ہیں نا, اس میں سب سے مشکل کام ہے کہ آپ جا کے اپنے رشتہ داروں کو, روٹھے ہوئے لوگوں کو منائیے. ہمارے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس کے اوپر میں اس وقت تو گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا, عید کا موقع ہے, مگر یہ سب سے مشکل کام ہے. لیکن جیسے ابھی سلمان بھائی نے کہا کہ کوشش کر کے دیکھ لیجئے, تو کوشش ضرور کیجئے. جی بی بی فرمائیے کہ خواتین کی تو عید اصل میں ہوتی خواتین کی, مردوں کی تو کچھ اس طرح کی ہوتی ہے جیسے ہم 3 حضرات بیٹھے ہیں, لیکن ماشاءاللہ آپ جو ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بازی لے گئی ہیں. اور یہی عموماً خواتین اور بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو کہ واقعتاً بات صحیح ہے, اس کا اہتمام کب سے شروع ہوتا ہے, اس سلسلے کا ذرا بتائیے نا. بالکل بالکل, عید کی خوشیاں دوبالا اس وقت ہو جاتی ہیں کہ جب آپ رمضان کی سحری, افطار, اور ایک جو اسکیجول بہت 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 ٹائٹ ہوتا ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم پنکچوئل ہو جاتے ہیں. مجھے ہمیشہ سے, بلکہ میں آپ کو سچ بتاؤں نا تو پاکستان کے حوالے سے مجھے بچپن سے ہی جو پنکچوالٹی رمضان شریف میں دیکھنے کو ملتی ہے نا, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پورے 11 مہینے میں کاش ہم اسی طرح پنکچوئل ہو جائیں, اور ہم فری ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں, ہر چیز وقت پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے پلاننگ جو ہے وہ ہمیشہ عید سے پہلے ہی میں سٹارٹ کرتی ہوں. میں اپنی پرسنل بات کروں گی, کیونکہ جو ایک رش, کیونکہ ظاہر ہے کراچی کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے اور باقی وہی مسائل, لیکن اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے پلاننگ اپنے اس طریقے سے روٹین رکھیں نا, تو ہم اپنی چیزوں کو پورا سال میں ایک سموتھلی لے کے چل سکتے ہیں. تو میرا بھی یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے لیے, بچوں کے لیے ڈیزائننگ سٹارٹ کر دیتی ہوں. فریج نہیں بھرتی ہوں, بالکل بھی نہیں, کیونکہ جو ایک پروسیس فوڈ میں اور فریش میں جو مزہ ہے, لذت ہے, اور بہت زیادہ افطار میں بھی پکوڑے, سموسے اور اس طرح کی چیزیں, فرائی چیزیں نہیں کرتی, مطلب ہیلدی آتے ہیں. اور اس میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اس رمضان شریف میں جو میرا اچیومنٹ, جو سکسیس تھی, اور آج جو میں خوش دکھا رہی ہوں, کیونکہ میں اس پورے مہینے میں اپنے بچوں کو دہی کھلانے میں کامیاب ہو گئی ہوں, میں فروٹ چاٹ کھلانے میں کامیاب ہو گئی ہوں, کیونکہ ابھی اتنی ورائٹی آ گئی ہے کہ یہ سموسہ پٹی کا ہے, تو یہ پیزا ہے, تو یہ پیٹیز ہیں, اور بہت بہت کچھ. لیکن اس میں جو ایک مزہ ہے, اسی طرح سے الحمدللہ آج کے دن کے لیے بھی میں نے وہی ہماری روایتی کہ میٹھا منہ میں اس کے بارے میں بھی پوچھتا ہوں, لیکن میں نے اس رمضان میں واقعتاً سیکھا بہت کچھ ہے. وہ یہ کہ سورج کی روشنی میں کیسے پکوڑے تلے جائیں, اس کا تجربہ ہم نے کیا, کیونکہ گیس الحمدللہ پہلے روزے سے بند تھی. پھر یہ کہ انڈا کیسے فرائی کیا جائے, گاڑی کے بونٹ کے اوپر رکھ کر پھر ہم نے انڈا فرائی کیا, اس طرح سحر کی تیاری کی. تو یہ چیزیں ہمیں اللہ کا شکر ہے بڑا سیکھنے کا موقع ملا. الیکٹرک اوون تک نہیں چل پائے, لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے, کیونکہ گیس اور بجلی آنکھ مچولی کھیلتے رہے. ہاں, ہمارے ہاں تو مکمل ہی پھر وہ جو ہے نا, وہ ایک سلسلہ تھا, منقطع ہوا. دعا کر سکتے ہیں ہم لوگ اب. تو یہ ہے, تو یہ ہم نے اس ملک میں رہتے ہوئے اور خاص طور پہ اس رمضان میں سیکھا کہ گاڑی کے بونٹ کے اوپر انڈا کیسے فرائی ہو جاتا ہے, اور دھوپ کی روشنی میں اگر آپ رکھ دیں پکوڑے, تو ایک وقت آئے گا کہ خود ہی ابلنا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے, تل بھی جائیں گے. تو یہاں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی رہیں. اور باقی یہ کہ جیسے ابھی بتا رہی تھی تسنیم, تو یہی کچھ آپشن رہ گئے تھے چند ایک, تو اس کے ذریعے سحر اور افطار ہو گیا. اچھی بات ہے. اب ذرا عید کے حوالے سے تیاریاں, خواتین اس کا بڑا اہتمام کرتی ہیں, ہونا بھی چاہیے میرے خیال میں, کہ مرد حضرات تو بیچارے دیواریں دیکھتے دیکھتے, اور جن کو قید بامشقت ہے, یعنی کہ شادی شدہ لوگ ہیں, وہ پھر سسرائیل کی طرف جاتے ہیں, ظاہر ان کا قبلہ وہ ہوتا ہے, تو ان کی تو مصروفیت الگ ہے. لیکن یہ پکوان وغیرہ کے حوالے سے ذرا بتائیے. میں تھوڑا سا اس میں نا یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ جس بھی کلاس سے بلونگ کرتے ہیں,
بجٹ ضرور دیکھیں. آپ اس کو یہ نہیں دیکھیں کہ اس نے اگر بہت زیادہ مطلب بہت ہائی فائی وہ کیا ہے، ڈریسنگ کی ہے، ڈیزائنر سوٹ کیے ہیں، تو وہ نہیں. اگر آپ اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے بھی بہت خوبصورتی سے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کے بھی کلر اسکیم. وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو پہلے سے پلاننگ کرنی ہوتی ہے. دوسری یہ کہ وہی کہ ہمارا میٹھے کا روایت ہوتی ہے کہ آپ نماز پڑھنے سے پہلے میٹھا کھا کے جائیں. تو وہ میرا ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ چاند رات کو میں نے بنا کے رکھ دی تاکہ وہ ایک ٹھنڈی ٹھنڈی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت کراچی ایکسٹریم پہ پہنچا ہوا ہے، ویدر ہاٹ ہوا ہوا ہے، تو وہ اس کی وجہ سے وہ بنا کے رکھ دیتے ہیں. اس کے بعد جب آتے ہیں تو اس وقت بھی یہی ہوتا ہے. اس وقت زیادہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کیونکہ آج کل ہمارے ہاں، بلکہ میرے خیال میں پوری دنیا میں نا لیٹ نائٹ جو جاگنے کا وہ ہے، تو اس میں اکثر لوگ بھی اس عید پہ ہاف ڈے تو نماز پڑھنے کے بعد ہم خواتین بھی کیونکہ ریسٹ چاہ رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا جو اہم بات ہے یاسر صاحب، جو ایز یوزول چاند کا دکھنا، نظر آنا، نہ آنا، تراویح پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، تیاری کریں نہ کریں، تو وہ ہمیں 2 سے 3 تو ویسے ہی بچ جاتے ہیں. وہی سحری والا ٹائم کہ میٹھا تیار کر کے رکھنا ہے، چیزیں ترتیب سے دینی ہیں، ان کے کپڑے مطلب وارڈروب سے نکال کے فرنٹ پہ رکھنے ہیں، تو وغیرہ وغیرہ سب. تو وہ جیسے چاند نظر آتا ہے ہمیشہ ہر جگہ مطلب 6:45 یہ جو ایک مغرب کا ٹائم ہے، ہمارے یہاں ہمیشہ 8-9 بجے، 10 بجے، 11 بجے اناؤنس ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی جو تراویح پڑھ آئے ہو تب بھی عید کر لو، اور نہیں پڑھے تو بھی. تو بہرحال یہ اس ٹائپ کے جو ہمارے سلسلے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جیسے ابھی میں جا کر انشاءاللہ ریسٹ کروں گی پہلے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ میں تھوڑا سا کوشش کرتی ہوں کہ فرائی آئٹم میں چکن وغیرہ کو تھوڑا سا مسالہ، وہ چیزیں جو سحری افطار کے وقت ہم نے تھوڑا ممنوع کیا تھا، اس میں باربیکیو آئٹمز وغیرہ یہ تھوڑا سا کرتے ہوئے 3-4 بجے سے لے کر اور پھر رات 10-11 بجے تک یہ ہلا گلا سارا ہو رہتا ہے. اور عیدی دینے لینے والے سلسلے شروع ہوتے ہیں. اور عید کے دوسرے دن تو یہ روایت ہم لوگ ابھی جاتے بھی برقرار ہے. ہاں جی، رشتہ داروں میں، دوستوں میں. 3rd ڈے ہمیشہ وہ سسرال والا ہوتا ہے ہمارے بھی، اور ہسبینڈ کی طرف سے بھی سسرال والے. تو یہ سب چیز چلتی ہے الحمدللہ. بہت خوب، یہ چلنا چاہیے. یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ روایت اگر برقرار ہیں، وگرنہ ہمارے جیسے لوگ جو حالات کے ستائے ہوئے ہیں ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. لوگ تو ویسے ہی نہیں ملنا چاہتے، تو ادارے کے اوپر جو ہے وہ ہمارا ٹائم گزر جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا، یہی سوال آپ کی خدمت میں رکھوں گا. عید کے حوالے سے کیا مصروفیت رہتی ہے؟ کیونکہ نجی کاموں میں مصروف رہنا، ماہ مبارک میں کتنے نہ آپ کی مصروفیت رہی، اور اس کے بعد پھر عید کی طرف آ جانا، تو اس سلسلہ کیسے رہا، اور پھر آگے کیا جاری رکھنے کے کچھ پلانز کے حوالے سے بتائیں نا ہمیں، فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ K21 کا کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا عید کے حوالے سے. میرا تو سمجھے کہ 24 گھنٹے اور 12 مہینے ایک ہی مشن ہے کہ کسی نے سنا تھا کسی سے کہ مسکراہٹ بھی ایک صدقہ ہے. آپ کسی سے مسکرا کے مل لیں گے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے. کیا کہنے، بہت تو کلینک پہ بھی اور کلینک سے باہر بھی، عید پر بھی اور عید سے پہلے بھی اور عید کے بعد بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لائی جائے، اپنی ذات سے اس کو فائدہ پہنچایا جائے، تاکہ آپ کی دنیا بھی بن جائے اور آپ کی آخرت بھی بن جائے. تو عید کے حوالے سے بس یہی ہوتا ہے کہ عید کی نماز پڑھی. خاتون خانہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں بہت سارا ٹیسٹ دیا ہے، کہ جیسے نسیم صاحبہ فرما رہی تھی کہ جنک فوڈ سے الحمدللہ پرہیز کیا، اور بحیثیت ڈاکٹر خاتون خانہ بھی ڈاکٹر ہیں الحمدللہ. تو بچوں کو گھر کے اوپر ہی جو ہے نا انہوں نے یہ دہی وغیرہ اور دہی بھلیاں یہ سارے چیز گھر پہ سارا مہینہ جو ہے نا بنا کے دیتی رہیں. باہر سے الحمدللہ نہیں لائے، کیونکہ بچے پکوڑوں وغیرہ کے شوق رکھتے ہیں، تو گھر پہ سارا کچھ بنتا رہا. اور میرا تو پورا مہینہ روٹین ہوتا ہے کہ میں تو بس دہی اور دہی بھلے بس یہی افطاری میں لیتا ہوں، اور سحری کے اندر بھی بس ایک چپاتی اور اسی کے ساتھ لے کے جو ہے نا الحمدللہ کرتا ہوں. تو عید کی نماز سے پہلے تھوڑا سا میٹھا لے کے گو کے ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں، اس کے باوجود بھی تھوڑا سا چکھ لیتے ہیں. عید کی نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر آئے قبرستان گئے، پھر عزیز و اقارب کو مل کے، اور اس کے بعد پھر ہماری تنظیم کا ظہر کے بعد ایک چھوٹا سا بس آن کال ایک پروگرام ہوتا ہے کسی اولڈ ایج ہوم کے اندر جا کے، ان کے ساتھ ہم اپنا ٹائم ایکسپینڈ کرتے ہیں. بہت خوب، بہت خوب. اس طرح ہماری جو ہے نا وہ عید گزر جاتی ہے. اور دوسرا دن بھی کوشش کرتے ہیں کسی پیرا فریز کے اندر جا کے ان میرے پیشنٹ جو بیچارے مزدور طبقہ ہے یا وہ نہیں افورڈ کر سکتے، تو ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم ایکسپینڈ کیا جائے. تیسرے دن پھر کلینک پہ وہی ترتیب شروع ہو جاتے ہیں، واپس معاملات زندگی بحال ہو جاتے ہیں، اور پھر زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ مردوں کا تو زیادہ مختلف نہیں ہوتا، لیکن سلمان بھائی ہمارے ایسا کہہ رہے ہیں کہ ذرا خوشیاں بانٹنا چاہیے.
اب خوشیاں آج کل پیسے سے مشروط ہیں، جس کے پاس پیسہ اس کے پاس خوشی ہے، تو آپ کتنی خوشیاں بانٹتے ہیں مطلب عیدی کی شکل میں، فرمائیے۔ لازمی بات ہے، یہ تو فیملی کے رائٹ ہیں، ہاں جو رائٹس ہیں وہ تو پورا کرنے چاہیے انسان کو، اور بچے ایکسپیکٹ کرتے ہیں عیدی آپ سے، اور یا جیسے آپ نے بچپن گزارا اور آپ کو اگر کہیں سے عیدی نہ ملے تو اس گھر زیادہ سے، پرانی بات ہو رہی ہے، 1-1.5 سال پہلے کی ایک بات ڈیڑھ ہے سال یہ تو۔ پہلے بات ہے، ہم تو ابھی بھی مانگتے ہیں بھائی ہماری عیدی دی جائے، کیونکہ یہ ایک ایسا تبرک ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی میموری ریفریش کر دیتا ہے کہ آپ بالکل عیدی ایسا ہی جمع کرتے تھے، چاہے وہ کہیں سے 10 ملتے تھے، 20 ملتے تھے، 50 ملتے تھے، تو وہ پورا مہینہ اگلے کھاتے تھے۔ ایسا ہی ابھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ سارے بچے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، سب کی عیدی جوڑنا، اس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں خرید لینا، آنیسٹلی بتائیں ہمارے پاس خوشیاں ہیں کہاں؟ اب ہمارے معاشرے میں خوشیاں تو بہت کم رہ گئی، ایسا ہی ہے۔ سیلفشنس اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور پھر بس موقع ملنا چاہیے کسی کو دوسرے پہ ٹوک کرنے کا، بالکل صحیح۔ تو بس یہ موقع آتے ہیں خوشیوں کے، تو اس کو انجوائے کریں، فل فیملی کے ساتھ انجوائے کریں، دوستوں کے ساتھ کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی کریں جن سے آپ نہیں ملتے نا، ان سے بھی انجوائے کریں جا کے۔ اس کا کوئی طریقہ بتائیں۔ اس کا طریقہ سمپل ہے، اپنے اس سے میں نکال دیں، میں جو ہے نا یہ تلوار ہے، 2 دھاری تلوار ہے، خود کو بھی کاٹتی ہے، اگلے کو تو کاٹتی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، تو بڑی اچھی اسی لیے بات۔ قوم میں بھی ایسا ہونا چاہیے، قوم کا جو فرض ہے نا، اور یا جو قوم کے ہمارے حکمراں ہیں جو جیسے تیسے بھی ہیں، بچائے ہے تو صحیح نا، کچھ تو ہے، سر کے بغیر بھی ملک چلتا ہے، لیکن شکر ہے ہمارے پاس تو ہے، تو وہ حکمراں کو بھی چاہیے کہ یہ خوشیاں بانٹنے کا موقع ہے، خوشیاں دیں قوم کو، اور نکلیں لوگوں کے پاس، نکلیں ان کی سے باتیں سنیں، ان کی تھوڑی دیر وہ بولے گا، چیخے گا، پکائے گا نا، تھوڑی دیر کرے گا، کتنی دیر کرے گا، لیکن جب اس کے دروازے پہ جائیں گے ہم تو یقیناً وہ ہمیں عزت دے گا، اچھا، دل میں سوچے گا۔ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، بلکہ یہ سن کے وقت بھلا ایسا، لگتا ہے۔ مجھے وہ یاد آیا کہ خوشیاں دے سکتے ہیں، تو مرحوم عمر شریف صاحب کا میں ایک دفعہ ایک پلے دیکھ رہا تھا، اس میں وہ ایک صاحب کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ بیگم کو کیا کہتے ہیں، خوشی دینا چاہتا ہوں تحفے کی شکل میں، تو اس کو ایسے عذرائے تفنن کہتے ہیں کہ طلاق دے دے۔ تو حکمرانوں سے بھی ہم جو ہے وہ اسی طرح کی وہ خوشی چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں چھوڑ دیں، ہم انہیں چھوڑ دیں، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ایسا ہی اصل میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں آپ کو گراؤنڈ ریالٹی میں جانا چاہیے نا، جو واقعی خدمت کر سکتے ہیں ملک کی، ان کو لانا چاہیے ہمیں، خود غرضی سے ہم نے 75-76 سال گزار دیے، ہمیں اس قوم کو ترقی نہیں کر سکی قوم، آج ہمارا جو مقابلہ ہوتا ہے افغانستان سے اور سوڈان سے اور افریقن کنٹریز ہوتا ہے، صومالیہ سے، صومالیہ، ہم تو یمن سے بھی نہیں کر سکتے، آنیسٹلی بتاؤں بالکل آپ ایسا کو، ہی ہم ہے۔ یمن سے بھی نہیں کر سکتے، صومالیہ سے اب مقابلہ رہ گیا صومالیہ بالکل۔ نیچے چلے جائیں، جتنے چھوٹے چھوٹے ملک، لیکن افریقہ میں بہت ملک ترقی کر چکے ہیں، جی بہت آگے چلے ہمیں گئے، اس کا اندازہ نہیں ہے، ہمارے سے جی ڈی پی ان کا بہت زیادہ اوپر ہے، بہت زیادہ اوپر ہے، بالکل ایسا ہی ہے، تو روانڈا وغیرہ بہت ہم آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ خوشی منائے کہ ایٹمی پاور 6 لارجسٹ آرمی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایٹم بم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ریشم کی کیڑے کی خواب ہے سارے، کہ ہم وہ اسی میں ریشم میں ہی وہ مر جاتا ہے بیچارہ دب کے، تو ہمارا جو اس سے باہر نکلنے کی نہیں کر ضرورت ہے، سکتا، سوچ بھی نہیں ہے ہماری، ایز اے قوم تو ہے لیکن بالکل صحیح ہے، ہمارے پاس جو ہے سوچ کو بیدار لیڈرشپ ہے نا، کرنا پڑتا ہے نا۔ لیڈرشپ کا فقدان ہے، ہمارے پاس اگر اصل لیڈرز کو ہم آنے دیتے اوپر، اس پر وہاں چڑھنے دیتے، سیاست کو چلنے دیتے ان اس کو بھی ملک میں، پہلے تلاش کرنا پڑے گا۔ بہرحال قحط الرجال تو ہے، یہ تو ایک بڑا مسئلہ، آپ نے بالکل صحیح کہا، اس سے تو لیکن پھر ہمیشہ بھی دیکھیں خوشی کا موقع ہے، عید کا موقع ہے، اب ہمیں بہت سی چیزوں کو پیچھے رکھنا پڑے گا، پیچھے بہت، کرنا پڑے گا، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا، اس کے بارے میں ابھی ہم سوچیں گے۔ مارچ کا مہینہ 23 مارچ بنا کے بیٹھے ہیں، اور تو یہ چیزیں ہماری یکجہتی کو فوکس کرتی کہ یکجہتی پہ فوکس کریں آپ، بالکل ٹھیک ہے، اور اتحاد لائیں پورے ملک کے اندر۔ اس کے اندر سوچیں ذرا، اب سوچنے کی ضرورت ہے، کرنے سے پہلے ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، اس کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، تو جب اس چیز کے بارے میں سوچیں گے تو پھر وہ ہوگا، لیکن کیونکہ سوچ کا محور اور مرکز صرف بجلی، پانی، گیس اور یہ بن کر رہ گیا ہے نا، اس لیے سوچ نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور نہیں، میں یہ یہاں بات سے بڑی ایک بات قدرتی کہوں گا ہے۔ آپ کو، دیکھیں یہی چیزیں بھی آپ نے ملک اس ناپید کر دی نا، بجلی، پانی، گیس میں ہی وہی عرض کر ناپید رہا ہوں کر آپ سے، دیا، اس میں ہی آپ جی، کو الجھا دیا، اور کبھی اگر سوچ کے اس اوپر کا، پیرے لگ جاتے ہیں نا جب اگر آپ میں کو اس بتاؤں میں، اگر یہ کبھی 24 گھنٹے بجلی کسی گھر میں آ بھی گئی نا، کسی مہینے میں آ گئی، تو آپ بل پکڑ کے نا بے ہوش جائیں گے، بالکل ایسا ہی، وہ بل پکڑ کے ہی آپ بولیں گے کہ یہ کیا، پھر بولیں گے وہ بجلی نہیں آتی تھی نا 12 گھنٹے، وہ صحیح تھا، بالکل کم ٹھیک سے ہے، کم آپ بل تو بولو افورڈیبل بولو، تھا۔ ہاں جی، جی تسنیم بی بی، یہ ذرا بتائیے گا، ابھی جیسے عید کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، آپ مصروفیت کا آپ نے بتایا، اس کے علاوہ آپ کی کیونکہ سماجی کارکن بھی ہیں، مصروفیات رہتی ہیں، اسپیشل بچوں کے ساتھ بھی کام کرتی ہیں، اس حوالے سے کیا ہوتا ہے عید پہ ان کی کیا مصروفیات ہوتی ہے؟
بالکل یاسر صاحب، اس دفعہ تو ہماری ڈبل عید ہو گئی اور عید کی خوشیاں دوبالا ہوئی، کیونکہ ہم لوگوں نے ایس پی ڈی پی اے جو سندھ پرسنز ود ڈسیبلٹی پروٹیکشن اتھارٹی ہے، اس کے ساتھ مل کے آئی کیو ٹیلز نے ہم نے لاسٹ رمضان کی 3 days رمضان اویئرنیس ڈرائیو چلائی، اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے چاند رات کو اپنے اینجلز اور ہیروز کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے ان میں گفٹ بانٹے. تو وہ جو ان کے چہرے پہ خوشی تھی، ایونٹ تھا، اور این جی اوز آئیں اور نان گورنمنٹ این جی اوز بھی آئیں، ہم نے سب کو دعوت دی، کیونکہ دیکھیے اویئرنیس ہر جگہ پہنچنی چاہیے. تو اگر آپ اپنے حقوق نہیں جان سکتے، دیکھیں ہم جو نارمل لوگ ہیں یا ہمارے پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں، ہم دونوں ہی اسی جنگ میں کہ پاکستان میں ہمارے کیا حقوق ہیں، تو ان کے حقوق تو پھر کسی خاطر میں نہیں آتے. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک سٹینڈ لیا، اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی رمضان ڈرائیو، اس میں اویئرنیس ڈرائیو کی. تو اس میں ہمیں بہت اچھا، ہمارے پاس جو ہے وہ سمجھیں اوپینین لیڈرز ساتھ ہمارے ساتھ آئے، ہماری ڈرائیو میں شامل ہوئے. انہوں نے 3 days پورے ہمارے نہ صرف اسٹالز تھے، بروشرز تھے، ایون کہ ہم لوگوں نے باہر جو روڈز تک میں فیملی فیسٹیول ہوا تھا، جو آ رہا تھا ہم کوشش کرتے ان کو پتہ چلے کہ ان کو ریکگنیشن کیسے دینے ہیں، ان کے حقوق کیسے ہیں، ان کے لیے جانیں. جیسے دیکھیں سپوز نادرا جیسا ہمارا ادارہ ہے، وہاں پر بھی یہ ہے کہ ان کا CNIC کا پروسیس کیا ہے. ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں، پیرنٹس کو کہاں جانا ہے، 1 window کیمپ ان کا کہاں لگ سکتا ہے، اگر وہ اپنے بچے کا ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ لینا چاہ رہے ہیں تو کہاں جائیں. لیکن اس کو ہم لوگوں نے تھوڑا مکس کیا کہ چاند رات کی بھی خوشیاں ہونی چاہیے، ان بچوں میں تحفے تحائف بھی ہوں، عید گفٹس بھی ہوں. تو وہ ان کو بہت اچھا، ایون ہم لوگوں نے شیلڈ بانٹی جو ہمارے جاب کر رہے ہیں ماشاء اللہ، اور آؤٹ اسٹینڈنگ ویل چیئر پرسنز جو ہیں ان سب کو. تو ایک بہت اچھا محفل سماج، جیسے آپ یہ سمجھیں کہ رمضان کی ساری تھکاوٹ، اور ایسا لگتا ہے کہ عبادتوں کا جو ایک وہ تھا نا حصول، وہ آخری 3 دن بہت بہت مزہ آیا، بہت ہی مزہ آیا. یہ ابھی آپ کی بات سے مجھے یاد آیا، ہمارے یہاں تو بڑے کمال کے لوگ موجود ہیں، ایسے ایسے ہمارے یہاں گوہر نایاب ہیں. وہ ڈسیبلٹی سے ایک بچہ میرے پاس آیا، اس کا کوئی مسئلہ تھا، وہ بیچارے کا ایک ہاتھ بھی نہیں تھا، ایک پیر بھی نہیں تھا. وہ جب اس ادارے میں گیا جہاں سے وہ سرٹیفکیٹ اس کو ملتا ہے، تو اس سے پوچھا بتاؤ بھائی تمہارے ساتھ کیا ڈسیبلٹی ہے. تو اس نے کہا میرے ساتھ نہیں ہے، شاید آپ کے ساتھ ہے، آپ کی آنکھیں جو ہے وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہی، وغیرہ آپ کو پتہ چل سکتا تھا کہ میرا ایک ہاتھ پیر نہیں ہے. تو اس طرح کے سوال ہے نا. تو آپ کبھی تھانے بھی جائیں گے، اگر آپ کی خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی آپ کو تھانے کا منہ دیکھنا پڑے، تو وہ آپ سے سب سے پہلے سوال پوچھیں گے ابھی موبائل چھین گیا تھا. وہ آپ سے پولیس والا کہے گا آپ موبائل لے کے نکلے کیوں تھے. آپ سمجھ رہے ہیں. تو ہمارے یہاں تو اس طرح کے رویے ہیں نا. تو یہ تو کمال صرف ہمارے یہاں ہی اس طرح کا آپ کو ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ نجی جو فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جیسا بھی انہوں نے فرمایا، ان خاص مواقع پر بڑا اہتمام کرتی ہیں، اور خاص طور پہ کوئی اولڈ ایج ہاؤس چلے جانا اور یہ کرنا، تو بڑی اس کی میری نظر میں تو اس کی یہ بڑی خدمت ہے جو وہ کر رہے ہیں. اور وہاں پہ جو میں لوگوں کا ریئیکشن ہے، ایک آدھ دفعہ تو مجھے بھی اتفاق ہوا، اتنی توفیق ہوئی، تو ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ ان کی جو فیلنگز ہوتی ہیں ناقابل بیان ہے. آپ کو کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، ذرا اس حوالے سے بتائیں. بس ہم تو اپنے سمجھو کہ دل کی تسکین کے لیے جاتے ہیں کہ ہمارے اندر کا جو انسان ہے نا، وہ بھی یہ دیکھ سکے کہ کبھی خدا نہ خواستہ کہ مجھ پر ایسا وقت آئے گا تو کیا ہوگا. لیکن میں نے لاسٹ ٹائم بھی گزارش کی تھی آپ کے پروگرام میں، ہمارے استاد فرماتے تھے کہ آپ کو جو کچھ چاہیے نا، آپ لوگوں کے اندر وہ اس چیز کو تقسیم کرو. آپ کو عزت چاہیے، آپ عزت کرنی شروع کر دو. بہت خوب. آپ کو پیسہ چاہیے، آپ پیسہ بانٹنا شروع کر دو. میں حکیم طارق محمود چغتائی ہیں لاہور کے ابکری والے، میں ان کو فالو کرتا ہوں 16 سال سے. اچھا، ماشاءاللہ. یہاں کراچی کے ہمارے ایک دوست تھے، تو حضرت نے ایک پروگرام میں فرمایا کہ وہ میرے پاس آئے کہ حضرت بہت حالت بہت خراب ہے، گزارا نہیں چل رہا، میں جو ہے نا ایک فیکٹری میں سپروائزر ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ رزق کی جو ہے نا عزت کرنی شروع کر دو، رزق کی فقدان کو خود ہی خود دور ہو جائے گا. تو انہوں نے کیا فرمایا، ایک پروگرام میں سالانہ ہمارا لاہور میں پروگرام ہوتا ہے، وہاں انہوں نے کھڑے ہو کے فرمایا کہ میں نے حضرت کی اس بات کو جو ہے نا وہ فالو کرنا شروع کر دیا، اور میں نے اپنے ساتھ ایک شاپر رکھا. میں کہیں دعوت میں جاتا تھا، جو کھانا ہوتا تھا وہ سارا شاپر میں ڈال کے کسی غریب کو دے دیتا تھا. یاسر بھائی ود ان 1 year وہ بندہ 2 فیکٹریوں کا مالک بن چکا. ماشاءاللہ، بہت گہری بات ہے. تو آپ جب عزت کریں گے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کے لیے عزت پیدا کرے گا. آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں نا، اور میرا خیال ہے کہ آج کے دور میں سب سے بڑی چیز جو انسانیت کی خدمت ہے، بجائے کہ ہم مسل کی ادھر ادھر ان چکروں کے اندر پڑ جائیں.
انسانیت کی خدمت سب سے جو ہے نا بڑی چیز ہے. آپ مرشد میں ہمارے یہ فرماتے ہیں کہ آپ دعا کریں اللہ پوری انسانیت کو ہدایت دے دے, اللہ پوری انسانیت کے گناہ معاف کر دے. اور میرا الحمدللہ جب سے میں ان کو فالو کر رہا ہوں میرا یہی روٹین ہے. میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتا ہر نماز کے بعد یا کسی پروگرام میں, اللہ پورے کراچی کے حال پہ رحم فرما, اللہ پورے پاکستان کے حال پہ رحم فرما. اس میں سبھی آ جاتے ہیں. تو مرشد فرماتے ہیں کہ جب آپ اللہ سے دوسروں کے لیے سوال کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تو ارحم الراحمین ہے. بے شک بے شک. تو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے لیے تو مانگ نہیں رہا تو سب سے پہلے اسی کو دو, تو پھر وہ بلندیوں پر اللہ تعالیٰ اس کی شان ہے. بے شک ایسا ہی ہے. بہت بہت گہری بات ہے, اور اس کے معنی اور مفہوم خدا کرے کہ ہمارے لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ رزق محض یہ نہیں ہے جو یہ کھانے کو آپ کو چیز مل رہی ہے یا روٹی یا جو بھی اس کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑا ہے. ہر وہ چیز جس سے آپ کو تسکین ملتی ہے, جس سے آپ کو جلا ملتی ہے, وہ رزق میں اس کا شمار ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو, آپ کے ماں باپ یا ارد گرد اور جتنے لوگ ہوں. یہ معنی اور مفہوم سمجھ میں آ جائیں. وہ گہری باتیں ہمارے لوگوں کے پاس اصل میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ان ساری باتوں پہ غور کریں, لیکن ہمارے جو اساتذہ کرام تھے وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ساری چیزیں رزق میں ہی اس کا شمار ہوتا ہے. وہ نوکری یا وہ کام جس کے اوپر تم بیٹھے ہو یہ بھی تمہارا رزق ہے, اس کی بھی قدر کرو اور اس کے ساتھ بھی تم وفا کرو, اس کے ساتھ بھی ایمانداری کرو گے تو پھر نتائج نکلیں گے. مگر نہ ہمارے یہاں الحمدللہ آپ کسی بھی دفتر میں جا کے دیکھ لیں, سرکاری اداروں سے شروع کریں, نجی اداروں میں پھر بھی صورتحال تھوڑی سی بہتر ہوگی, لیکن سرکاری اداروں میں آپ جا کر دیکھ لیں کام کا جو مزاج ہے, جو رویہ ہمارے ہیں لوگوں کے, میرے خیال میں اس کے اوپر آج کے دن تو بات کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن ذرا اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں تو بات شاید سمجھ میں آ جائے گی. کوئی وقت ایسا ضرور آئے گا کہ یہ بات سمجھ میں آئے گی. افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ بات تب سمجھ میں آتی ہے جو ریٹائرمنٹ میں میرے خیال میں چند دن رہ جاتے ہیں, اور پھر جب آگے والی صفوں میں گھس کر بیٹھ کر زبردستی پھر جب سلسلہ شروع ہوتا ہے نا تو پھر بات شاید جا کے سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو موقع تھا جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس میں بہت کچھ کیا جا سکتا تھا. تو اس سے پہلے کہ وہ نوبت آ ہی جائے, اور آنی تو ہے بہرحال وہ, تو اس سے پہلے بیٹھ کر ان ساری چیزوں کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیے. سلمان بھائی فرمائیے, آپ کی عید کے حوالے سے بڑی شکیل قسم کی گفتگو ہو گئی ہے, اس کے علاوہ اور کیا مصروفیت ہوتی ہے یہ بتائیں. وہ جو سسرائیل کی ذمہ داری ہے وہ بھی آپ نبھاتے ہیں, وہ تو ضروری ہے, ہر جو قیدی ہے قید بامشقت جو کاٹ رہا ہے اس کے بارے میں بتائیے. نہیں, اب تو قیدی نہیں رہے, پرانی ہو گئی. اچھا, پرانی قید کے عادی ہو چکے ہیں آپ, یہ کہیے. ہاں یقین ہے, جب قید اتنی پڑے گی ہم اس کے عادی ہو گئے تو وہ تو اب اچھا لگتا ہے. خیر کم وہ لوگ ہیں میں نے دیکھے ہیں جو یہ سسرائیل کی آنے جانے کی پابندی سے جو ہے نا وہ سسرال کو محفوظ رہے. سسرائیل کی بول رہے ہیں, پہلے یہ بتائیں. یہ بڑا ملتا جلتا ایک وہ ہے, میں بچپن میں جو ہے نا جس تلفظ غلط تھا, میں اس کو سسرال کو سسرائیل کہتا تھا کہ ایسی جگہ ہے جہاں جاتے ہوئے خوف آتا ہے لوگوں کو. اچھا پھر دیکھیں ایک آپ کا خوشی سے جاتے ہیں ہے آپ کا, اور لازم بات ہے احترام تو دینا چاہیے. نہیں دینا چاہیے, تو ہم ایسی مذاق سے کیونکہ یہ آپ کا وہ ہے گھر جہاں سے ہم کسی فرد کو لے کے آتے ہیں. وہ ایک آپ کی فیملی بنتی ہے, اس سے آگے آپ کی فیملی جنریٹ ہوتی ہے. اگر اس فیملی کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو پھر آپ کی فیملی کمپلیٹ نہیں ہوگی کبھی بھی. بہت خوب. تو اس کے لیے لازم بات ہے وہ بیسک ہے آپ کے ساتھ, اور تو جتنی رسپیکٹ دیں گے اتنی آپ کے گھر میں خوشی ہوگی. اور اگر آپ سوچیں گے اوائڈ کریں گے, ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کم ملیں بٹ ڈیلیکیٹڈ اچھا ملے, بہت اچھا ملے اور اچھے سے امپریشن دیں. سب کے لیے ہے لازم یہ کہ جہاں پر بھی جائیں آپ جس سے ملیں دل سے ملیں. ہمارے لیکن سسرال آپ کا ان لاز والے ایسے ہوتے ہیں نا, دیکھیں وہ سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی بیٹی لے کے آتے ہیں اور پھر لازم ہے ان کو آپ سے کچھ ہو سکتے ہیں, کچھ شکایتیں ہوں یا کچھ ایسی چیزوں ہوں, بیٹی شکایت کر دیتی ہو تو جب ڈسکشن ہوتی ہے تو تھوڑی سی وہ اس کو پھر آپ کو پالش کرنا پڑتا ہے چیزوں کو, لے جا کے بات کر کے ایسا نہیں تھا تو میں نے اس مقصد پہ اس دن میں نے یہ بات کر دی تھی, اس دن بیٹی نے آپ کی کچھ غلطی سے کچھ باتوں سے یا کچھ اس کو ہوں گے مجھ سے گریونسز ہوں گے, کچھ بات ہوں گی تو اس نے زیادہ باتیں کر دی ہوں گی, میں ابھی سامنے کلیئر کر دیتا ہوں. تو یہ چیزیں کرنی چاہیے. دیکھو خوشی کے موقع پہ آپ کو یہ چیزیں ختم کرنی بات ذہن میں رکھوں گا, اگر خدا نہ کرے کبھی ایسا وقت آیا آپ نے اگر یہ کرنی ہے. میں یہاں دیکھیں ایک چیز اور بات کرنا چاہوں گا. ہم ملکی جو مسائل بڑے ہوئے ہیں, جیسا کہ ہمارا ایک صوبہ پورا اس ٹائم ڈسٹرب ہے اور جس سے پورا پاکستان ڈسٹرب ریلیٹڈ کرتا ہے. ہماری خوشیوں میں یہ بہت ضروری ہے کہ اب اس کی طرف دیکھا جائے. ہمارا بلوچستان دیکھیں پورا تقریباً چل رہا ہے, ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے, ان کی مسائل حل کرنے چاہیے جتنی جلدی ہوں, جتنی جلدی اس پہ فوکس کریں گے ہم ایسا پاکستانی, پورا پاکستان مل کے. دیکھیں کسی حکومت سے نہیں ہوتے کوئی کام, یہ عوام میں آپس میں انٹریکشن پیدا کریں, ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے ملے جلیں. جب ہم خوشیاں بانٹیں گے, یونٹی پیدا کریں گے, یقین جانیں یہ ہمارا ملک بہت جلدی ہم اس پیج سے نکل آئیں گے.
ہم اس سے نکلنے کے لیے دیکھیں اسٹیپ لینا پڑے گا ہمیں, اور جب تک اسٹیپ نہیں لیں گے کوئی اسٹریٹ ہارٹ سافٹ نہیں ہوتی, اسٹریٹ ماں ہوتی ہے, ماں کی طرح بن کے ہی کام آگے چل سکتا ہے, ملک چلا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے پھر میں کہوں گا کہ اس کے لیے ملنا جلنا بہت ضروری ہے, ملنا جلنا ان کی شکایتیں ختم کریں اور ملیں. اور چلیں اب ذرا تسنیم سے بات کرتے ہیں کچھ, کیونکہ خواتین کی بھی دلچسپی رہ جائے تو وہ فیشن کے حوالے سے اس دفعہ ایک بڑا, ہمارے پاس تو فرشی کردار بہت تھے لیکن شلوار کے بارے میں لوگوں کو پہلے پتہ چلا. اب یہ بچے جو اچانک سے بھی بڑے ہوئے ہیں انہوں نے تو میڈم شمیمارا کو نہیں دیکھا, تو اس زمانے میں تو بڑا مشہور وہ ہوا کرتا تھا, بڑی اس میں وہ نظر آتی تھی خوبصورت, اور اللہ نے ان کو وہ دیا تھا, بالکل وہ تھا بڑا. لیکن وہ اچانک سے ایسی ہوا ایک چلی کہ اس دفعہ جہاں گئے تو وہ ایسے بھی لوگ تھے جو کردار کے بھی فرشی تھے لیکن وہ شلوار پہ بڑا زور دے رہے تھے. یہ کیا ماجرا ہے, کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا, کچھ ہمیں بھی بتائیں. جو ہمارے یہاں ایک دفعہ کوئی بھی اچانک چیز آتی ہے نا, جیسے ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے, اور ہم لوگوں نے وہ اندھی تقلید ضرور کرنی, بالکل لکیر کے فقیر ہیں, بغیر سوچے سمجھے وہ کریں. لیکن اس میں یہ دیکھیں نا کہ کئی چیزیں ایسے ہیں کہ آپ لوگ فرشی کو اپنا رہے ہو, اس کے ساتھ ہائی ہیل پہن رہے ہو. آپ تصور کریں کہ کتنے حادثات اس سے ہوں, آپ کی سٹیپس آئے ہیں, یا بہرحال میں تھوڑا عقل استعمال کرتے ہوئے ہی فیشن میں وہ لکیر نہیں کراس کر سکتا, خاص طور پہ خواتین کے معاملات کے اندر, خاص طور پہ اس حد تک چلا جاؤں کہ ان کو بتاؤں کہ آپ کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے. میں آپ کے شو کے حوالے سے آپ نے بلکہ مجھے اوپن ڈسکشن کے لیے وہ کہا, تو میں ایک میسج ضرور کروں گی. اچھی بات کری ہے, ویسے آپ ہی دے سکتی ہیں یہ میسج, بالکل میں ضرور کروں گی. آپ نے اچھا کیا. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے نا, وہ جیسے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ کھاؤ من بھاتا پہنو جگ بھاتا. جو آپ کو سوٹ کر رہا ہو اور آپ کھا رہے ہو تو آپ کو ٹیسٹ خود فیل ہوگا, لیکن آپ جیسے دکھ رہے ہو, آپ نظر آ رہے ہو, تو دوسرے آپ کو زیادہ بتائیں گے. آپ بالکل فیشن کریں. ہمارے اس وقت میں جب مدرس کرتی تھی, ان کی ہم پکچرز دیکھتے ہیں نا بلیک اینڈ وائٹ والے, اس میں بالکل اونچی قمیضیں تک تھیں اس فرشی شلوار کے ساتھ, جبکہ ابھی لانگ وہ کر رہے. آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کو وہ سوٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا آپ کی مطلب انوائرمنٹ کیسا ہے, آپ ہرگز آفس میں وہ چیز پہن کے نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے. آپ ایک جو جیسے ایونٹس ہیں, جیسے آپ کی تقریبات, ایسی تقریبات ہیں جو میلاد ہے یا ایسے جس میں آپ نے فرش پہ بیٹھنا ہے, وہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی فل میچنگ ایسی ہے. ضرور کریں آپ فیشن, ضرور کریں, اس میں کوئی نہیں, لیکن ایسا فیشن جو اس میں آپ ڈھکے چھپے اچھے لگ رہے ہوں, جو آپ پر سوٹ کرے اور آپ کمفرٹیبل فیل کریں. میں سچ بتاؤں کہ ایک بہت وقت ہے کہ مجھے بالکل باریک پینسل والی ہائی ہیل ہوتی ہے نا, میں جنونی ہوئی تھی. لیکن ایک دو دفعہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں, آپ کا بچہ آپ کو پیچھے سے دوپٹہ کھینچ رہا ہے, ایسے ہی ضروری نہیں کہ آپ میرڈ ہو, آپ کے بھانجے بھتیجے, یا ایون کہ اب ہمارا جو ایک رش والا ہے, آپ یہ دیکھیں جو اب عید فیسٹیول سٹارٹ ہوں گے, اب یہ جو ہمارے مالز بنیں گے, یہ جو اس طرح کی ان جگہوں پہ آپ کبھی ایسا فیشن نہیں کر سکتے جس میں آپ کو گزرتے ہوئے ہی مطلب خود بھی تکلیف میں دوسرے بھی تکلیف میں. آپ ضرور کریں فیشن. اچھا, یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم ویسٹ میں جب تھے, ہم سارے معاملات کو دیکھا کرتے تھے, تو وہاں یہ دیکھتے تھے کہ لوگ کمفرٹ کو زیادہ ترجیح دیتے تھے. یعنی کہ اگر وہ جوتا بھی خریدتے تھے تو اس چیز کو پہلے یقینی بناتے تھے کہ وہ پیر میں زیادہ پائیدار بھی ہو, کمفرٹیبل ہو, چلنا دیر تک پڑے گا تو اس کے لیے وہ بھی ہو, جی اس کے لیے وہ ہو. تو وہ یہ ساری چیزوں کا خیال رکھا کرتے تھے. لیکن ہم یہاں پر الحمدللہ یہ چیز نہیں پائی جاتی, وہ فیشن کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. ابھی جیسے حادثات کی آپ نے بات کی, بہت سارے ایسے حادثات ہوئے کہ وہ ہیل کی وجہ سے بریک نہیں لگا, وہ تو خواتین کو ویسے بڑی مشکل ہوتی ہے. سب سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس طرح سے ہماری بونز, ہماری ہڈیوں کے جو ڈاکٹر صاحب بہت بہتر سمجھ سکتے ہیں, جو ہماری بیماریاں پھیل رہی ہیں جس طرح سے, آپ یہ دیکھیں اب ایج نہیں اس پہ منحصر کرے ڈیپینڈ کہ آپ اگر 15-16 سال کے ہیں, آپ یہ دیکھیں کئی بچے اپنی جو نی پین کو لے کے چل رہے ہیں, ایلبو پین کو لے کے چل رہے ہیں, ان کی بونز ہیں, مہرے ہیں, مطلب آپ کہیں بھی نہیں. اس لیے وہ چیز بندہ کرے جس میں آپ کمفرٹیبل ہو, آپ کی صحت ہو, اور لانگ ٹرم ہم دیکھیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم لاسٹ جنریشن تھے جو ابھی تک وہ مڈ میں چل رہے ہیں کہ جو اچھائی اور اس کو دیکھ کے نا پھر, لیکن جو ہماری ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے نا کہ ڈمپر والی رفتار میں, ہماری نیو جنریشن واقعی کوئی سپیڈ بریکر, کوئی بریکس نہیں یوز کر رہی, وہ چلے جا رہی ہے. اور سب سے بڑی بات جو بلاگ آپ بنا رہے ہو, جو ایک آپ کی سیلفی,
آپ رائٹ لیفٹ آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھ رہے ہو. ایون کہ میں مطلب اب کیا کہے بندہ, بزرگوں کا بھی آپ کو کوئی خیال نہیں ہوتا ہے کہ آپ اب سیلفی کر کے ہٹ جائیں شیشے سے, بزرگ جائیں گے ہاتھ دھوئیں گے. مطلب میں پبلک ٹوائلٹ کی بات کر رہی ہوں کہ آپ کو مطلب آپ بچیاں کھڑی ہیں لگی ہوئی ہیں اس پہ ٹک ٹاکس بن رہے ہیں. مطلب ہمیں اسپیس دینی ہے, ہمیں اپنے ساتھ سب کو مل کے اپنی زندگی, ہم اکیلے نہیں جی رہے, بالکل ایسا ہماری اپنی زندگی انجوائے نہیں کرنی. اچھا وہ اس لیے بھی میرا خیال ہے تربیت میں نہیں ابھی تک شامل ہو سکا کیونکہ یہ جو والدین آج کل کے ہیں وہ شاید انہوں نے یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی, یہ سیلفی کلچر, یہ ٹک ٹاک کلچر اور یہ کلچر, اس لیے وہ ان کو نہیں بتا سک رہا ہے. لیکن بنیادی چیزیں تو بتانی ضروری ہے. فوکس نہیں رہے. ایکچولی ہمارے پیرنٹس ہماری ہر حرکت پہ نظر رکھتے تھے, جی ہمارے ساتھ ایسوسیٹ تھے, ہماری ایک فرینڈ شپ تھی. اب آپ دیکھ لیں ہارڈلی, جیسے میں ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ اتنے زیادہ ہم لوگ وومن امپاورمنٹ پہ بات کرتے ہیں, لیکن ہم لوگ پبلک پلیس پہ کیا بات کر رہے ہیں. گھر میں آپ کبھی بتائیں کہ کسی ماں اور بیٹے کے آپس کے ریلیشن شپس, وہ جو ایک ٹین ایج کے وہ ہیں, اسی طرح بیٹی ماں, مطلب بکھرے ہوئے ہیں ریلیشن. کیوں آپ کے بکھر گئے ہیں رشتہ دار, اور وہ جو ابھی سلمان صاحب کہتے ہیں کہ ہر چیز بھلا کے ملو, لیکن ہمیں گھر سے شروع کرنا ہوگا. ایسا ہی ہے, ہمیں پہلے, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. میں آپ کی بات قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا کہ وہ ہمیں یہاں تک یعنی کہ اس ناچیز کو گھر میں یہ تک سکھایا گیا ہے کہ آپ نے برتن کو اپنے کہاں سے اٹھانا ہے اور کہاں رکھنا ہے. اور سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا جاتا ہے آج بھی ہمارے گھر میں کہ وہ آواز کا استعمال کس کے ساتھ کس طرح کرنا ہے, ٹون آپ کی کس طرح, کہ آپ نے اگر کسی بڑے سے بات کرنی ہے تو آپ کا لہجہ کیا ہوگا, چھوٹے سے بات کریں گے تو لہجہ کیا ہوگا, کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ہمارے ماں باپ نے یہ تک ہمیں سکھایا ہے کہ گھر کے اندر اگر کسی کے داخل ہوگے سب سے پہلے سلام کرو گے, اجازت لو گے, پھر گھر کے اندر جاؤ گے. یہ بٹھا کر باقاعدہ یہ باتیں سمجھائی گئی ہیں, لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ وہ چیز ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آتی. میں اس میں بچوں سے تھوڑے ہم سے کلام ایڈ بھی نہیں کروں گی, کرتے. بالکل ایڈ کروں گی. میں آپ کو بتاؤں, میں جب کراچی میں ہوتی ہوں نا تو میں اپنے بچوں کہتی ہوں دیکھیں یہاں کا ماحول اور ہے, آپ کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی آرگو کر لیتے ہیں, بات کر لیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں واو آپ کی بہت نالج ہے, انفارمیشن ہے, آپ تو بہت ایلیٹ اسکول سے پڑھے ہیں. لیکن آپ جب پنجاب جا رہے ہو, کہیں ریلیٹیوز میں جا رہے ہو, آپ کو اس حد تک بولنا ہے کہ اس کو بھی اسپیس دیں. بدتمیزی میں, تہذیبی میں ایک چھوٹی سی لکیر ہے, وہ آپ کو فوراً لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ کیا تربیت کی, یہ کیا چیزیں, یہ چیزیں وہ ایک جو چھوٹا سا لمٹ آپ کی نا لکیر, اس کو کراس نہیں کرنا. میں آپ کو بتاتی ہوں, میرا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ سب کو پتہ ہے الحمدللہ, محمد احمد ود ڈاؤن سنڈروم, لیکن اس کے ٹریننگ میں آپ نے ابھی جو بات کی, واقعی وہ اپنے جوتے وہیں اتارتے ہیں جہاں سے پہن کے آئیں گے, اپنی پلیٹ خود کچن میں رکھ کے آئیں گے. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ سلو لرنر ہیں یا اسپیشل نیڈ کے ساتھ ہیں تو ہم ان کو فری ہینڈ دیں گے. انہیں معاشرے کا فرد بننا ہے, تو آپ کو یہ چیزیں خود سٹرونگ بننا ہے. اگر میں موبائل کی دنیا میں گم ہو جاؤں تو یہ تو بہت فینٹیسی دنیا ہے. بالکل ایسا. اگر میں ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ جو ایوارڈ لے رہی ہوں, تقریبات میں جا رہی ہوں, تو مجھے اپنا بیس نہیں بھولنا, کیونکہ میں انہی سے پہچان بہت اچھی بات ہے. ہمیں ہماری پہچان پاکستان ہے, ہماری پہچان ہمارا معاشرہ ہے, ہمارا گھر ہے. ہم لوگ جب جاتے ہیں, ابھی عمرہ کرنے گئے تو وہاں سعودی الحمدللہ ثم الحمدللہ, تو وہ سعودی عرب میں بھی آپ کو یقین کریں کہ پاکستانی کسی بھی جگہ گئے, وہ اگر آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھیں ہمارا وہاں پر امیج دیکھیں, تو وہ آگے موبائل کیلکولیٹر آگے کر دیں گے کہ یہ اپنے روپیز کو ہمارے ساتھ ریال کے ساتھ کریں گے, یہ کریں. مطلب اتنا آپ کے ساتھ وہ آکورڈ بیہیویئر ہو جا رہا ہے. تو ہمیں منوانا ہے کہ ہم لوگ اتنے گئے گزرے نہیں ہیں, ہمارے اپنے ایٹیکیٹس ہیں, لیکن یہی بات ہے کہ ہمیں سب کو سدھرنا پڑے گا, جو کہ بڑا مشکل ہے آج کے ٹائم پہ. تسنیم بڑی اچھی گفتگو کی ہے. یہ واقعی وہ معاملات ہیں جس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا, وگرنہ یہ جو تربیت والا معاملہ ہے سکھانے کی ضرورت ہے. شاید ہماری اس کے اوپر توجہ نہیں. ڈاکٹر صاحب کیا اس کے اوپر اضافہ کرنا چاہیں گے, آپ کی کیا اس کے اوپر تاثرات ہیں, کیا آپ کے خیالات ہیں؟ آپ بھی دیکھ رہے ہیں ان بچوں کو, آپ بھی صبح سے لے کے شام تک ہینڈل کر رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً اس کی ضرورت ہے اس وقت؟ بس ماشاءاللہ پوری بات تو انہوں نے سمجھا دی, لیکن میری بھی کوشش یہی ہوتی کہ جیسے میں نے کہا کہ بچے کو آج ساتھ لے کر آیا ہوں, اپنے فلاحی کاموں میں اپنے بچوں کو بھانجے جو سب کو ساتھ رکھتا ہوں. بہت اچھی بات ہے کہ بیٹا ہم نے اپنے ماں باپ سے یہ کام سیکھا ہے اور آگے آپ تک میں کنورٹ کر رہا ہوں. وہ کہ آج کے دور میں بہت کچھ ایسے دوست ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ بس وہ ناراض نہ ہو جائے میری بات سن کے, کہ خود تو ہم فلاحی کام کر رہے ہیں
لیکن بچے جو ہے وہ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. تو ان بچوں کو ہم ساتھ لے کے جڑیں گے, چلیں گے, تو آگے یہ ہمارے لیے جب ہمارا بڑھاپے کا وقت آئے گا, آگے یہ ہمارے لیے جو ہے نا اچھا ثابت ہوں گے. اور اگر ابھی سے ہم ان کو موبائلوں کے اور ان کے چکروں میں ڈال دیں گے تو پھر کیا امید رکھیں گے. باپ کھانس رہا ہے, بیٹا مجھے پانی دے دو, اچھا ابو آ رہا ہوں, وہ تو موبائل کے اندر لگا ہوا. تو جیسے ان کی ہم تربیت کریں گے ویسے ہی ہمارے لیے جو ہے نا آگے ہمارے لیے وہ بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو والدین ہوتے ہیں یہ بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. ویسے تو اب سوشل میڈیا ہمارے لیے جو کیریکٹر ہمیں نظر آ رہا ہے نا, کارٹون کیریکٹر جو ہم دیکھ رہے ہیں, عجیب عجیب سے نام ہیں, عجیب عجیب سی حرکتیں کر رہے ہیں, ان کو رول ماڈل بنا لیا ہے, اور ان کے جتنے لائکس اور فالوورز ہیں انہی کو ہم اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بچے ہمارے. تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بچے پھر ایسا ہی کام کر رہے ہیں. ایک اداکار ہیں, ان کے صاحبزادے ابھی منشیات کے کیس میں پکڑے گئے ہیں. اب اس میں سارے عرصے میں تربیت کہاں گئی, اور اگر یہ تربیت ہوئی ہے نہیں, مطلب یہ دیکھیں کہ میں کچھ بھی کر لیں نا, میں عمر کے اس حصے پہ ہوں نا ڈاکٹر صاحب, میں اگر نیا ٹیلی فون خرید بھی لوں کبھی تو میں اپنی والدہ کو جا کر یہ آج بھی بتاؤں گا کہ یہ میں نے کیسے خریدا, پیسے کہاں سے لایا. اور اس کے بعد یہ لازمی ہے ہمارے یہاں کہ ہم اپنے بڑوں کو جا کر, میں اپنی والدہ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں نے پیسے وہاں سے بچائے تھے جس کی وجہ سے خریدا ہوں. یہ جو کروڑوں روپے ان کے اکاؤنٹوں میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں لا کے گھروں پہ کھڑی کر رہے تھے, تو ان کے والدین ان سے نہیں پوچھ رہے تھے کہ بیٹا تم نے ایسا کون سا تیر مارا ہے, یا کون سی ایسی پڑھائی کر لی ہے, یا کون سا ایسا خزانہ تمہارے ہاتھ لگائے جو تم یہ بڑی مہنگی مہنگی گاڑیاں گھر کے اندر پورچ میں کھڑی کر رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس میں شامل ہیں. یہ جو تباہی پھری ہے نا آج, یہ دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں, اس کی ساری ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ جب سب کچھ یہ کر رہے تھے تو اس وقت ان سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا تھا کہ بیٹا تم کیا کام کرو. سلمان بھائی, بہت اچھی بات ہے ایسے آپ نے کہ یہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اسی طرح سے گھر میں ایک آپ کے پاس پہلے والدین کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, اس کے بعد ہوتے ہیں ہم بچھڑ جاتے ہیں تو شادی ہوتی ہے, ہم بیوی کی کنٹرول میں ہوتی ہے, بیوی ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہے. تو ان دونوں کو رشتوں میں بھی یہ بات رکھنی چاہیے سامنے کہ میرے گھر میں میرا شوہر کیا لے کے آ رہا ہے, کہاں سے لے کے آ رہا ہے, یہ کیسے اتنی اچانک تبدیلی آ رہی ہے, تنخواہ نہیں ہے, بزنس کرتا ہے تو اس کی ارننگ کہاں سے ہے بھائی, اتنی زیادہ ایک دم لگژری لائف کیسے ہو رہی ہے, کیسے چل رہی ہے. ہاں اگر آپ گریجولی چل رہے ہو, 20-25 سال میں چل رہے ہو تو اس پہ آپ بیلنس ہو جاتی باتیں, لیکن جو راتوں رات تبدیلیاں آتی ہیں یہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو اس لیے انتباہ کرنا چاہیے ایک دوسرے کو, جب تک جگائیں گے نہیں معاشرہ نہیں جاگتا. اور گھر میں بھی دیکھنا چاہیے, اور اسپیشلی عورتوں کو دیکھنا چاہیے اپنے شوہر کے لیے, جیسے کہ گھر میں دیکھتے تھے باپ باپ کے ساتھ دیکھتے تھے, تو عورتوں کو اپنے ہسبینڈ کے بارے میں دیکھنا چاہیے, انتباہ کرنا چاہیے. دیکھیں ڈیمانڈز کو کم کرنا چاہیے کیونکہ ڈیمانڈز بھی بڑی ہو گئی ہیں. عورتوں کی میرے خیال سے ڈیمانڈز بہت کم ہوتی ہیں, آلریڈی ہوتی ہیں. ہم لوگ خواہشات خود بڑھاتے ہیں, جب ہم جیسے ہم اس کو گیدرنگ میں لے جائیں گے تو ابھی ایک بہت اچھی بات یاد آئی تھی, میں بتانا چاہتا کہ ایک سپوز مجھے ایک پرانی بات ہے, کچھ عرصے کی بات ہے, مجھے کہیں سے جاب آفر ہوئی, فلاں جگہ پہ جاب مل رہی, گورنمنٹ لیول کی تھی. تو جب میں سیلری پیکج سوچا, میں نے دیکھا کہ یہ سیلری پیکج میں اس ماحول میں رہوں گا, اتنی ہائی جنٹی کے ساتھ رہوں گا میں, تو یار وہ تو میرے بچوں کی فیس بھی نہیں ہے, لیٹ سپوز کروں میں, اور سٹی بھی چینج کرنی ہے آپ کو, تو لازمی بات ہے پھر آپ اس کو, میں نے ویسی معذرت کر دی, میم سوری میں آئی کانٹ ڈو دس, میں بزنس کرتا ہوں, بزنس مین ہوں, میں کسی ایڈوائز میں فلاں نہیں جا سکتا, لیکن اس میں سیلری نہیں. تو معاشرے میں تبدیلیاں دیکھو کیسے آتی ہیں, جب آپ اپنا ماحول بدلتے ہیں. اچھا میں یہاں روکوں گا, ایک چھوٹی سی بریک میں نے لینی ہے, بڑا اچھا موضوع ہے, اچھا اس کے اوپر گفتگو کرنے کی اس وقت ضرورت بھی ہے. ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد سلسلے کو جاری رکھتے ہیں, آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان تشریف فرما ہیں, ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے کچھ عید کے حوالے سے, اور عید کے موقع پر عموماً عید کی ہی بات ہوتی ہے, تاہم ہم لوگ اس وقت اتنے مسائل اور مصائب کا شکار ہیں کہ ہمیں اب عید کے مواقع پر بھی لامحالہ وہی گفتگو کرنا پڑتی ہے جو سالہ سال ہوتی آئی ہے. تو بہرحال اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ مہمان یہاں پر موجود ہیں, کچھ دیر پہلے ایک بڑا اہم موضوع زیر بحث تھا جس پہ آپ بات کر رہے تھے, وہ تربیت سازی کے حوالے سے, بچوں کی خاص طور پہ تربیت. میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر موقع اور نہیں ہو سکتا, کیونکہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں آج کوئی خاص مصروفیت تو نہیں ہوتی, ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں, تو یقیناً اس گفتگو سے ان کو کچھ سمجھنے کا موقع ملے گا. آپ بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے اس کے حوالے سے, بچوں کی تربیت کے حوالے سے, ذرا میں چاہوں گا سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. شکریہ,
اچھا موضوع ہے یہ. میں کہتا ہوں ماں باپ کو، دونوں ماں باپ کو، ایک کو نہیں دونوں کو، بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. بہت اچھی بات کریں. اور جب چھٹیاں ملتی ہیں، جیسے ابھی عید کی چھٹیاں ہیں، جی. سمر ویکیشن آتی ہیں، یہ بچوں کے ساتھ اسپینڈ کریں، کمپلیٹلی بچوں کے ساتھ اسپینڈ کریں. اور کوشش کریں ان کو ایک لارج روم میں رکھیں. ایک تو ان کی آپس میں گریوینسز پتہ چل جاتی ہیں کہ یار اس کو اس سے یہ شکایت ہے، اس سے اس کو یہ مسئلہ ہے، اس کو یہ مسئلہ. ہمیں نہیں پتہ ہوتا گھر کے اندر، نارملی ماں باپ کو نہیں پتہ ہوتا، باپ کو اسپیشلی، ماں کو پتہ ہوتا ہے لیکن باپ کو نہیں پتہ ہوتا. آپ صحیح کہیں. اب گھر میں مختلف رومز ہوتے ہیں، 7 سال بچے اپنے اپنے روم سے نکلتے ہی نہیں باہر. گیسٹ بھی آ جائے تو نہیں نکلتے ہیں، پوچھنا پڑتا ہے کہ بچہ وہ کہاں ہے. اگر میں باہر سے آیا ہوں تو پوچھنا پڑتا ہے وہ بچہ کہاں ہے. مطلب اپنے روم میں ہے. تو میں کیا روم میں یہاں مہمان بیٹھے ہیں، سب کو آنا چاہیے. تو اس طرح ماں کو کمپلین تھی، تم آئے ہو باہر سے بچوں کو بلاؤ. بھائی میرا کام نہیں ہے، ماں کا کام ہے. میں تو خود مہمان کے ساتھ آ کے بیٹھا ہوں، آ کے کمپنی کی ہے. کیونکہ بچوں نے اپنے آپ زندگی بالکل الگ الگ ڈھال لی ہے. وہ بولتے ہیں میرا اس سے نہیں میچ ہوتا تو میرا اس سے میچ نہیں ہوتا. تو یہ بھی بڑا مسائل پیدا ہو گئے ہیں اب. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بچوں کو یقین جانے، اب میں بچپن سے ان کی بچپن سے میں ان کی تربیت دیتا تھا کہ میں اگر آؤٹ آف کنٹری جاؤں، آؤٹ آف سٹی جاؤں تو ایک لارج روم بڑا لیتا تھا، تاکہ مجھے تو پتہ چلے نا کہ بچے میرے کس طرح سے پروان چڑھ رہے ہیں. تو اگر آپ یہ ٹائم اسپینڈ نہیں کریں گے، جتنا بھی ٹائم ملتا ہے، تجویز ہے، آپ نے بالکل تو صحیح بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں اور ان کی سوشل لائف بھی دیکھیں کہ وہ کن کے ساتھ مل رہے ہیں. یا کہ آج ملنے کی سوشل میڈیا کی بھی لائف دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ روابط کن لوگوں کے ساتھ ہیں. یہی تو فقدان ہے ماں باپ کا، اسپیشلی ماؤں کا. دیکھیں باپ کے پاس کچھ بھی اور ڈانٹ ڈپٹ کے علاوہ کچھ نہیں آتا آج کا جو کلچر ہو گیا، کیونکہ اپنے فرسٹریشن میں کام کی وجہ سے، اس کی گھر کی چیزیں پوری کرنے کی وجہ سے وہ بزی رہتا ہے نا. ماں کو اویئرنیس ہونی چاہیے ان باتوں کی ساری. ماں بچوں کو آپس میں سوشلائز کرے. وہ دوسروں سے انٹریکٹ ہوتے ہیں، وائی ناٹ ود ہز سبلنگس. آپس میں کیوں نہ آپس میں ہو بچے آپس میں. اور اس لیے رومس کلچر جو دے دیا نا بچوں کو، اپنا فری ہینڈ دے دیا کہ وہ اپنے روم میں ہے تو وہ اپنے روم میں. اب تو لنچ ڈنر بریک فاسٹ بھی رومس میں ہو رہا ہے. ڈائننگ ٹیبل تو دکھتا ہی نہیں کہ کوئی جوائنٹ بچے بیٹھ رہے ہیں یا ایک زمین پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. یہ کلچر تو دکھ ہی نہیں رہا ایک ساتھ. بہت فقدان ہو گیا. میں تو الحمدللہ کوشش کرتا ہوں اپنے گھر میں کہ ایسا نہ ہو کسی طرح بھی. ہم لوگ اہتمام سے، جیسے فرائیڈے تو ہمیں اہتمام سے کھانا کرنا ہی کرنا ہے گھر کے اندر بیٹھ کے اور بچوں کو کرنا ہے. تو بچوں پہ سوشل لائف میں نظر رکھیں، ان کو آپس میں انٹریکٹ کرائیں اور کزنس میں بھی انٹریکٹ کرائیں. یہ چیزیں دیکھیں فیملیز کے ساتھ جوائنٹ ہوتے ہیں تو بچے دوسروں کی طرف نہیں جاتے. بہت اچھی تو بات. اسپیس جب ملتا ہے نا، تو اسپیس ہوتا ہے تو بچے بگڑ جاتے ہیں، پھر وہ آپس میں نہیں رہتے، آپس میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل تربیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. جی تسیم بیگ صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، بڑی معقول تجویز انہوں نے دی ہے کہ اس وقت فی زمانہ جو چیلنجز ہیں اس کو اگر آپ نے ٹیکل کرنا ہے تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے انٹریکشن رکھیں. لیکن ایک چیز اور جب انہوں نے نشاندہی کی ہے وہ یہ کہ سوشل میڈیا مانیٹرنگ، میرا اپنا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں اس کے اندر غلط ہوں، لیکن ضروری ہے. کیونکہ جو واقعات اس وقت ہوئے ہیں، سامنے آئے ہیں جس طرح کے، اس کو دیکھتے ہوئے تو ہمارے خیال میں اب تربیت کا ایک اہم جزو یہ ہونا چاہیے. آپ کی کیا رائے فرمائیے. ایسے ہی ہے، اویئرنیس مدرس کے لیے اور کاؤنسلنگ بچوں کے لیے بہت ضرورت ہے. دیکھیں انسانی جبلت ہے خود پسندی. بالکل ٹھیک ہے. ہم لوگ بہت زیادہ خود پسند ہیں، لیکن ہمیں اس خود پسندی میں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہم رول ماڈل بھی ہیں. ہمیں کوئی نہ کہیں نہ کہیں کاپی کر رہا ہے، ہمیں دیکھا جا رہا ہے. تو ہم جب اپنے اوپر محنت کرتے ہیں، آٹومیٹکلی ہماری جو نیو جنریشن ہے، جو ہمارے سے وابستہ لوگ ہیں، وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی کمپنی سے پہچانے جاتے ہو، اسی طرح اس کے ساتھ اویئرنیس میں ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا بہت آسان پسندی، سہل پسندی آ گئی. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ مدر سیکھنا ہی نہیں چاہتی. کچھ ٹریننگ ورک شاپس ہوتے ہیں یا ہم لوگ جیسے سرچ کرتے کرتے، ابھی آپ یہ دیکھو آپ کو ٹیکسٹ نہیں آتا، وہ یہ بہت ہوتا ہے کہ ہمیں تو آ نہیں رہا، ہم یوز نہیں کرتے. آپ کے پاس وائس کا آپشن ہے، آپ آواز ریکارڈ کر کے بھی ضروری نہیں ہے آپ کو انگلش نہیں آ رہی ہے، آپ کو اردو نہیں آ رہی ہے، سندھی میں، پنجابی جس بھی زبان میں کسی بھی سیکھیں تو صحیح نا، آپ آگے بڑھیں تو صحیح سمجھیں. دوسری بات جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے اس کے لیے یہ کہ جیسے سوشل میڈیا پیجز ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے سائبر کرائم ہے، جیسے اب سیکیورٹی الرٹ بھی بہت ہے. ہماری نیو جنریشن بہت زیادہ جو ہے نا ایک اتنے ایسے لیول پہ آ گئی ہے کہ آپ کو مجھے چکما دے کے وہ سیکیورٹی الرٹ بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں کئی چیزیں نہیں پتہ چلتی. بالکل ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہمیں کانشیس رہنا، ہمیں الرٹ رہنا ہے، لیکن ہماری لمٹس ہیں.
بالکل ٹھیک ہے. آپ وہی دیکھیں نا کہ جہاں آپ نے بے ایمانی کرنی ہے, جہاں آپ نے ایک دوسرا راستہ چننا ہے نا, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. اس کے لیے وہی پھر ہم شروع کی طرف آئیں گے کہ اگر آپ بیس بنائیں گے, جیسے ابھی آپ نے خود اپنی مثال دی کہ میں ضرور اس ایج میں بھی اور ہر ایج میں بتاؤں گا اپنی مدر کو کہ میرے پاس یہ چیز کیسے آئی. اگر آپ ایک دفعہ, وہ آپ نہیں بول رہے, وہ آپ کی مدر کی تربیت بول رہی ہے. یقیناً ایسا ہی ایسے وہ آپ کو جب جیسے آپ کے بچے یونیورسٹی لیول تک پہنچ جاتے ہیں, جو خطرناک ایجز آپ کے رابطے ہونے چاہیے, آپ کے میسیجز ہونا چاہیے, آپ کے وائس. اچھا ایک اور چیز ہم یہ کرتے ہیں نا کہ ہم بہت نصیحت وصیت کریں نا, ہمارا بچہ چڑ رہا ہے, آپ نہیں کرو, آپ فرینڈلی رہو نا, آپ پہلے فرینڈ تو بنو ان بہت کے. اچھی بات ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ دیکھیں, جیسے اگر ہمارے بچے چاہ رہے ہیں, ہماری بچی چاہ رہی ہے کہ میرے 4 فرینڈ جا رہے ہیں فلاں جگہ پہ, ہم کہیں گے نہیں تمہارے دادا دادی کو پسند نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, فلاں. لیکن آپ وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے نا, کئی دفعہ ایسا ہوا میں نے فیملیز کو دیکھا, وہ کیا کرتے ہیں, دوسرے ہی ساتھ والے کیفے میں بیٹھ کے ڈراپ کیا, انجوائے دا لائف. آپ نے فری ہینڈ دیا, آپ نے کانفیڈنس دیا, وہ بچہ ضرور آپ کو پازیٹیوٹی آپ کو واپس لوٹائے گا کہ میرے پیرنٹس ایسا کریں. لیکن آپ جہاں بالکل ہی سختی اور بس آپ کسی پہ چڑھائی نہیں کر سکتے, درمیانی راستہ نکالنے کی درمیانی ضرورت راستہ ہے, نہ رکھے, بہت زیادہ جیو اور سختی ہو. جینے دو, جیو جینے دو, کیونکہ آپ نے ان کو ایک وقت ایسا ہے معاشرے میں چھوڑنا ہے, پھر تو آپ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. پھر ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری تو دعائیں ہیں ساتھ, اللہ ایسا ہو گیا, میں تو نہیں چاہ رہی تھی, میں ایسا نہیں. ہمیں پریکٹیکلی ان کے ساتھ کر کے دکھانا ہوگا کہ اس کے بعد پھر ہم اس رزلٹ کے اس جو ہے نا اس کے ہم ذمہ دار ہیں. اور یہ امیجیٹ جو ہمارے رول ماڈل ہوتے ہیں نا, وہ ہمارے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں. یہ آج کل میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بہت سارے دوستوں کو کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ جو آپ کا عمل ہوگا وہی آپ کے اولاد میں وہ اوصاف بھی نظر آئیں گے, وہ ان کے کردار میں بھی نظر آئیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کر لو, وگرنہ کہ حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا, جو کہ ابھی دیکھا ہے ہم نے, جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں, کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے, منشیات بیچ رہے ہیں سب, تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا, پھر یہی کچھ ہوگا. چھوٹی چھوٹی بات بھی ہے, ایک میں صرف ایڈ کروں گی, میں گاڑی چلا رہی ہوں, ٹھیک ہے, میرے بچے ساتھ بیٹھے ہیں اور بچپن سے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے نا, میں نے سگنل توڑ دیا, جی یہ بڑی ایک عام پریکٹس ہے, ٹھیک ہے, توڑ دیا, اچھا کوئی نہیں کھڑا, وہ نہیں ہے, میں تو جلدی میں تھی, انہوں نے پک کر لیا, بالکل ایسا ہی ان کے معصوم ذہنوں میں بیٹھ ہو گیا کہ یہ راستہ بھی موجود ہے, اگر جلدی ہو تو اس کو اختیار کریں. بہت خوب. آپ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع کرتے ہیں, وہی بات کہ آپ اپنے آپ کو بہت پسند کرتے ہیں, لیکن اگر آئیڈیل بنانا نا, اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی آپ کو. تو وہ پھر آخری جملہ میں ڈاکٹر صاحب چاہوں گا کہ کیونکہ عید کا موقع ہے اور عید کے حوالے سے کوئی اگر مناسب پیغام ہو دیکھنے والوں کے لیے تو ضرور دیجیے. ماشاءاللہ اچھی بات کی بیگ صاحب نے بھی, نسیم صاحب, کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈ شپ کرنی چاہیے. جی جب ہم ایک فرینڈ شپ کا ماحول پیدا کریں گے تو الحمدللہ اس کے نتائج بھی اچھے برآمد ہوں گے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ میں گاڑی چلا رہی ہوں, میں نے سگنل توڑ دیا, بچے نے پک کر لیا, اب میں نماز کے لیے نہیں جا رہا اور بچوں کا چل بھی ڈنڈا لگے, چل بھی نماز پڑھنے کے لیے چل, نہیں ہو سکتا. الحمدللہ میرے یہاں ماحول ایسا ہے کہ ابھی بھی سحری افطاری سب بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھتے ہیں, خاتون خانہ بھی, ہم بھی بیٹا ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے, کیونکہ بابا تمہارے سارا دن کلینک پہ ہوتے ہیں, رات میں آتے ہیں, تو بھی سارے بیٹھ کے اکٹھے کھا لو. پھر عید کی تہوار میں بھی, خوشیوں میں بھی, سارا کچھ ہر چیز, اور ایک فرینڈ شپ کا ماحول ان کے ساتھ قائم کیا ہوا ہے. بیٹیاں بھی ہیں, بیٹا بھی, سارا کچھ. کوئی مسئلہ ہو تو استاد فرماتے تھے کہ کھلاؤ حاتم تائی کی طرح اور دیکھو شیر کی نگاہ سے. تو شیر کی نگاہ سے جب آپ دیکھیں گے اور اپنے آپ کو تھوڑا سا پولائٹلی رکھ کے دیکھیں گے تو الحمدللہ رزلٹ جو ہے نا وہ اچھے رزلٹ فوراً آ جائے گا. سلمان صاحب آخری پیغام دیکھنے والوں کے لیے, آپ کے جو فینس ہیں, آپ کے چاہنے والے ہیں دنیا بھر میں, ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ بات وہی ہے دوستی سے, دوستی رکھیں, فیملی سے زیادہ رکھیں اور دوستوں سے زیادہ دوستی رکھیں, اور جو غیر دوست ہیں یعنی کہ جو ہمارے ملک میں رہنے والے ہیں, بسنے والے ہیں, تمام سے دوستی رکھیں, ان سے پیار کریں اور ریاست ماں کا کردار ادا کریں. بے شک ایسا ہی ہے. اور ہمیں یہ پیغام دیکھیں, محبت بانٹیں اس خوشی کے موقع پر. آپ مٹھائیاں بانٹتے ہیں, آپ میسیج بھی بانٹ سکتے ہیں, محبت بھرے میسیج بھی بانٹ سکتے ہیں. محبت کا تو پیمانہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آیا, اب میں کیا کہوں, وہ پولیس والا موٹر سائیکل پہ روکتا ہے نا تو وہ کہتا ہے ہمارے ساتھ محبت کرو, تو وہ اس کا مطلب ہے پیسے مانگ رہے ہو. یہ میں ابھی بتاؤں, یہ رمضان گیا نا, یقین اتنا ناجائز ٹریفک قانون نے کیا ہے, وہ ٹھیکے گاڑی غائب کر دیتے ہیں یار, گاڑی غائب کر دیتے ہیں. اس کے اوپر ایک الگ نشست ہوگی. آخری پیغام تسنیم آپ کا کیا ہوگا؟ جی یاسر, میں تو یہ کہوں گی, زندگی بہت خوبصورت چیز ہے, یقیناً ہر لمحہ جیو, ہر لمحہ جیو, ہر لمحہ انجوائے کرو, پازیٹیو سوچ رکھو, پازیٹیو دل کی خواہشات رکھیں, تو آپ کی زندگی پازیٹیو. کیا اچھی بات ہے. میرا خیال ہے اس کے بعد گنجائش نہیں رہ جاتی کہ میں اس کے اوپر مزید کچھ کہوں. عید کا موقع ہے
اور کہنے کے لیے زیادہ کچھ ہے نہیں. ابتدا میں جس چیز کا میں نے ذکر کیا یقیناً تکلیف دہ ہیں معاملات جو کچھ ہیں. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں تو بہت بڑی لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے کہ عید کے موقع پر اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے. بہرحال میں کوشش کرتا ہوں, میں بھی تلاش کروں وہ اچھی باتیں آپ کے لیے سمیٹ کے لے کر آؤں, اور انشاءاللہ جب اگلی دفعہ آپ سے ملاقات ہو تو آپ کی خدمت میں رکھوں. تمام مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے عید کے اس پرمسرت اور بڑے اہم موقع پر. یقیناً سب کی مصروفیت زیادہ ہوتی ہے, تاہم اس کے باوجود یہاں پر ہمارے ساتھ موجود رہے. جناب اجازت آپ سے لینی ہوگی, اپنا بہت خیال رکھیے. کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.